الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے اس تاریخی معرکہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے اس تاریخی معرکے کے 2 راؤنڈز تھے۔ پہلے راؤنڈ میں جب لشکر اسلام اور لشکر کفار کے درمیان ٹکر ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بالآخر لشکر کفار نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ابو سفیان کے قیادت میں پسپائی اختیار کی اور واپس پلٹ کر بھاگنے لگے۔ لشکر اسلام نے لشکر کفار کو گرفتار کرنا شروع کیا، انہیں قتل کرنا یا سامان یا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کی۔ جنگ احد کے اس پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو تاریخی اور شاندار کامیابی نصیب ہو گئی، لیکن پھر اسی وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر جو تیر اندازوں کا دستہ بٹھایا ہوا تھا، اس دستے سے خطا ہو گئی۔ ان میں سے 40 تیر انداز یہ کہتے ہوئے نیچے اترے کہ جنگ ختم ہو گئی اور ہم بھی مسلمانوں کی مدد کرنا ان دیگر ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں، اور پہاڑی سے نیچے اترے۔ دوسری جانب لشکر کفار کے گھوڑ سواروں کا سالار خالد بن ولید کی نظریں اسی ٹیلے پر انہی تیر اندازوں کے مورچے پر تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ تیر انداز نیچے اتر چکے ہیں اور ٹیڑا یا وہ پہاڑ یا وہ مورچہ خالی ہو چکا ہے، تو اس نے دور سے چکر کاٹتے ہوئے اسی مورچے پر حملہ آور ہو گئے، اور وہاں پر جو 10 تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے ان کو پار کرتے ہوئے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ آگے ابو سفیان نے جب دیکھا کہ خالد بن ولید نے لشکر اسلام پر پیچھے سے حملہ کیا، تو اس نے بھی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے واپس پلٹ گیا، اور اسی طرح لشکر اسلام لشکر کفار کے جانب سے آگے اور پیچھے دستوں کے درمیان پھنس گئے، اور وضاقت علیہم الارض بما رحبت کے مصداق یہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، کیونکہ پیچھے سے گھوڑ سوار حملہ آور تھے، آگے سے ابو سفیان اپنی پوری قوت کے ساتھ پلٹ گیا۔ انتہائی سخت معرکہ تھی۔ اس دوسرے راؤنڈ میں لشکر کفار کو برتری حاصل ہو گئی، کیونکہ لشکر کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا جائے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان ایک پہاڑی پر چڑھے اور لشکر کفار سے ان کو نجات حاصل ہو گئی۔ اب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس دوسرے راؤنڈ میں اگرچہ لشکر کفار کو برتری حاصل ہو گئی، ان کا پلڑا بھاری تھا مسلمانوں کے مقابلے میں، لیکن ان کو ہم لشکر کفار کی فتح نہیں کہہ سکتے، اور اسی کے بعد کیونکہ لشکر کفار واپس پلٹ کے مکہ روانہ ہوئی تھی۔ اسی کو سیرت نگار غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہیں، اس غزوہ احد کو، جن کی اسباب یہ تھی، وجوہات یہ ہے کہ پہلے تو لشکر کفار کے مقابلے میں لشکر اسلام بھاگا نہیں تھا، بلکہ اپنے قائد اور سپہ سالار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا تھا ایک پہاڑی پر۔ تو مسلمان چونکہ بھاگے نہیں تھے میدان سے، اسی لیے لشکر کفار کی یہ فتح نہیں تھی۔ دوسرا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی زمانے کی دستور کے مطابق فاتح لشکر یہ مفتوح لشکر کے مرکزی کیمپ پر قابض ہوتے تھے،
لیکن ابو سفیان کا یہ لشکر یا لشکر کفار یہ مسلمانوں کی مرکزی کیمپ پر بھی قابض نہ ہو سکے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے لشکر اسلام کی قائد کو گرفتار کیا، نہ قتل کیا، اور نہ ہی ان کو شکست پاش دی، بلکہ مسلمان تیسرے راؤنڈ کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ لشکر کفار میدان سے چلی گئی۔ ایک نکتہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے کی دستور یہ تھی کہ فاتح لشکر 3 دنوں تک میدان میں قیام کرتا، لیکن لشکر کفار کو دوسرے راؤنڈ میں برتری حاصل ہوتے ہی وہ میدان سے چلے گئے۔ 3 دن تک انہوں نے میدان میں قیام نہیں کیا۔ البتہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر اسلام نے 3 دنوں تک میدان احد میں قیام کی۔ اسی طرح اس زمانے کے دستور یہ تھا کہ فاتح لشکر مفتوح لشکر کے علاقے پر، بستی پر حملہ آور ہو کے ان کے بچوں، ان کے خواتین اور ان کے مردوں بوڑھوں کو گرفتار کر کے ان کو لنڈی اور غلام بناتے تھے۔ ان کی جائیداد و املاک گھر بار پر قابض ہوتے تھے، لیکن لشکر کفار نے ایسا بھی نہیں کیا۔ چند میل کے فاصلے پر واقع مدینے کی بستی پر یہ لوگ حملہ آور نہ ہو سکے اور اسی طرح میدان سے چلے گئے۔ بے شک اسی غزوہ احد کو مسلمانوں کی لیے یہ بڑی مشکل غزوہ تھی۔ تقریباً 70 لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، بڑا نقصان پہنچا تھا۔ اسی غزوے کی وجہ سے جو قبائل عرب پر مسلمانوں کا روب داب غزوہ بدر کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، غزوہ احد کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئی، اور نفسیاتی طور پر، عصابی طور پر قبائل عرب پر قریش کی برتری قائم ہو گئی۔ لوگ قریش سے مرعوب ہو گئے اور ان کی جانب متوجہ ہو گئے، اور اسی غزوہ احد کی وجہ سے قبائل عرب دلیر ہو گئے مسلمانوں کے حوالے سے، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے پھر بڑی مشکلات پیدا کی تھی، جس پر ہم آنے والے لیکچرز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس غزوہ احد کی وجہ سے اگرچہ مسلمانوں کو شکست پاش تو نہ ہوئی، لیکن ان کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا، اور قبائل عرب مسلمانوں پر دلیر ہو گئے، کیونکہ قبائل عرب کا یہ شیوا تھا کہ وہ فاتح قوم سے مرعوب ہوتے تھے، اور شکست خوردہ قوم پر یا شکست خوردہ لشکر پر یہ لوگ دلیر ہوتے تھے، دلیر ہو جاتے۔ اسی غزوہ احد کو دیکھے تو اس میں بہت سی شکست اگرچہ مسلمانوں کی یہ نقصان کا سبب بنا، لیکن ان میں تا قیامت مسلمانوں کے لیے بڑی مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ غزوہ احد نے مسلمانوں پر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں یا امیر کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم یا امیر کی حکم ماننے میں کوتاہی کرتے ہیں، جس طرح تیر اندازوں نے اپنے دستے کے سالار عبداللہ بن جبیر کی حکم میں کوتاہی کی تھی، اس نے کہا نیچے اترنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ نیچے اترے تھے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ ان کی شکست ایک قسم کی، ان کی فتح ان کی بڑی نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ تو مسلمانوں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری ایک بڑی مصلحت اس میں یہ تھی کہ شکست اور فتح یہ دونوں زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور اسی کی وجہ سے کرے اور کوٹے کی تمیز ہوتی ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے لشکر اسلام کو پتہ نصیب ہوتی تو پھر مفاد کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت سے ایسے عناصر، بہت سے ایسے لوگ جو اسلام و مسلمانوں کے خیرخواہ نہ تھے، لیکن شکست سے بچنے کے لیے یا فتح کی یا کامیابی کی فوائد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے گرد جمع ہوتے، جس طرح آج کے دور پہ ہم چاپلوس، خود غرض و مفاد پرست ٹولے کو دیکھتے ہیں۔
اور اگر ہر وقت مسلمانوں کو شکست ہوتی تو پھر نبوت کا جو مقصد ہوتا، مسلمانوں کی کامیابی، دین کی بالادستی کا جو مقصد ہوتا، وہ حاصل نہ ہوتا۔ تو لہٰذا اس شکست نے یا اس نقصان نے کرے اور کوٹے کی تمیز کر دی، واضح کر دی، اور لوگوں پر یہ ظاہر ہو گئی۔ لہٰذا ہمیشہ اگر کسی گروہ کو شکست ہوتی ہے، نقصان ہوتی ہے یا کامیابی ہوتی ہے، تو ان دونوں میں ان کے لیے خیر ہے، بشرط یہ کہ وہ اس سے عبرت، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکست کی صورت میں اس کے اپنے اور پرائے کی، مفاد پرست، خود غرض اور وفادار کی تمیز ہوتی ہے، اور کامیابی اور فتح کی صورت میں ان کے مشکلات دور ہوتے ہیں، ان کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔